ابراہیم یہ پرندے لو اور ان کو کاٹو، ان کا قیمہ بناؤ، اس کو ملا دو اور ان کو پہاڑ کے ٹکڑوں پر رکھ دو اور ان کی چوچے پکڑ کے آواز لگاؤ۔ سب کو ملا دیا اور ایک ایک جز رکھ دو اور اس کے بعد آواز لگاؤ، یہ پرندے سالم ہو کر آ جائیں گے۔ ہے جناب، گوشت ملا ہوا سب کا، قیمہ بنا ہوا، ابراہیم نے آواز دی، پرندوں میں گوشت آیا، بالوں پر آئے تو ادھر ابراہیم نے آواز دی، پرندے زندہ ہو گئے۔ اللہ بتانا یہی چاہتا ہے کہ امامت اسے کہتے ہیں کہ امر ہمارا ہوتا ہے، حکم امامت کا ہوتا ہے۔ جناب زندہ ہو گئے، آ گئے ابراہیم کے سامنے تو اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو یہ امامت کی شان ہے، اور نبی تھا، خلیل خدا تھے، تبھی تو سمجھ رہے تھے کہ امامت کس شان کی ہے۔ اور امامت کو کہاں تک جانا ہے؟ جب نبوت ملی، سوال نہیں کیا پالنے والے میری اولاد میں نبوت دے گا، رسالت ملی نہیں سوال کیا پالنے والے، لیکن جیسے ہی امامت دی کہا قالا ومن ذریتی، میری ذریت میں امامت دے گا۔ ایک مرتبہ پھر بلند آواز سے پالنے والے میری ذریت میں امامت دے گا۔ میں کہوں گا ابراہیم نبوت جب ملی، جب امامت نہیں مانگی، رسالت ملی امامت نہیں مانگی، جیسے ہی ذریت کے لیے نہیں مانگی، جیسے ہی امامت کا کہا قالا ومن ذریتی، پالنے والے کیا میری اولاد میں، میری ذریت میں امامت دے گا؟ جواب آ گیا قال لا ینال عہد الظالمین، کہ اے ابراہیم میرا یہ عہدہ امامت ظالموں کو نہیں ملے گا۔ امام ہوں گے تمہاری ذریت میں، لیکن میرا یہ عہدہ امامت ظالموں کو نہیں مل سکتا، ظالموں تک نہیں پہنچ سکتا۔ میں کہوں گا ابراہیم کیوں نہیں مانگی نبوت؟ کہا تمہیں کیا معلوم، نبوت کو ایک منزل پر رک جانا تھا، رسالت کو ایک منزل پر رک جانا تھا، لیکن امامت وہ ہے جسے قیامت تک جانا ہے، جو قیامت تک جانے والی تھی وہ اپنی نسل میں مانگی ہے جناب۔ تو یہ امامت ہے جس کی ابتدا ابراہیم سے ہوئی، اور اسی کی امامت کی ابتدا جو سلسلہ نبوت کا آخری سلسلہ تھا، اس میں نبوت امامت کی ابتدا علی ابن ابی طالب سے شروع ہوتی ہے، اور یہ پھر سلسلہ رکا نہیں امامت کا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے امام 12 ہیں، ٹھیک ہے جناب، 12 سے ایک کم کریں گے کفر ہو جائے گا، سبحان اللہ، ایک بڑھا دیں گے شرک ہو جائے گا۔ نہ بڑھا سکتے ہیں نہ کم کر سکتے ہیں، بس 12 کہہ گئے۔ اچھا، اور 12 صرف ہماری کتابوں میں نہیں ہے، قرآن نے لفظ امامت کو اگر بیان کیا تو کل 12 مرتبہ بیان کیا، پورے قرآن میں لفظ امامت 12 مرتبہ آیا، نہ 13 مرتبہ آیا، نہ 11 مرتبہ آیا۔ اور پھر اگر میں یہ کہوں کہ میرے امام 12 اگر میری کتاب میں نکلے تو بات میری ہے، بھائی دیکھیے نا، اگر میں کہوں میرے امام 12 اور میری کتاب میں نکلے تو چونکہ میں 12 کا ماننے والا ہوں، تو میں نہیں لکھوں گا تو کون لکھے گا کہ 12 ہے؟ میں نہیں لکھوں گا تو کون لکھے گا کہ 12 ہے؟ لیکن بات میری ہو، لکھے مخالف کی کتاب میں ہو تو ماننا پڑے گا نا۔
सभा नंबर 666 पर अगर मेरा हाफिजा सही काम कर रहा है, 3 हदीसें तवातुर के साथ लिखी कि पैगंबर ने फरमाया मेरे नायब 12 हैं, उनके नाम ये हैं अली, हसन, हुसैन, अली इब्न हुसैन, मोहम्मद इब्न अली, जाफर इब्न मोहम्मद, मूसा इब्न जाफर, अली इब्न मूसा। फिर दूसरी हदीस लिखी, इसमें नाम भी और वसीयत भी कि अली इब्न अबी तालिब, हसन इब्न अली, हुसैन इब्न अली, अली इब्न हुसैन, मोहम्मद इब्न अली, जाफर इब्न मोहम्मद, मूसा इब्न अली, मूसा इब्न जाफर, अली इब्न मूसा। अब यहाँ वसीयत भी लिखी। और फिर तीसरी बात, तीसरी हदीस में नाम भी इमाम का, बाप का नाम भी, और इस लक़ब से इमाम को शोहरत इख्तियार करना है, इस लक़ब से इमाम मशहूर होगा, वो लक़ब भी लिख दिया। एक मरतबा मिलकर दुरूद पढ़िए। भाई जरा कोई अच्छे से नारे से गरबा दीजिए। हैं जी, बात मेरी कि 12 इमाम मेरे हैं, लिखा उसने जो 12 इमामों को मानता नहीं है, जो 4 पर रुक गया, वो कहता है कि रसूल ने फरमाया कि मेरे नाइब, मेरे औसिया, मेरे इमाम, मेरे बाद सिलसिला इमामत 12 है। नाम भी बताया, वल्दियत भी बताई, जिस लक़ब से मशहूर होगा वो लक़ब भी बता दिया है। नाम ये है, वल्दियत ये है, नाम अली है, बाप का नाम हुसैन है, लक़ब सैयदुस साजिदीन है। नाम मोहम्मद है, बाप का नाम अली है, लक़ब बाक़रुल उलूम है। नाम जाफर है, नाम जाफर है, बाप का नाम मोहम्मद है, लक़ब सादिक है। नाम मूसा है, नाम मूसा है, बाप का नाम जाफर है, लक़ब काज़िम है। मैं कहूँगा या रसूल अल्लाह, जब सैयदे सज्जाद दुनिया में आएंगे, सजदों को ज़ीनत देंगे, तभी तो सैयदुस साजिदीन कहलाएंगे। मोहम्मद बाकर जब इल्म के दरिया बहाएंगे, तभी तो बाक़रुल उलूम कहलाएंगे। हैं, जाफर का हर कौल सच्चा होगा, तभी तो सादिक कहलाएंगे। काज़िम जब हर गैस के मौके पर, हर गज़ब के मौके पर रहम खाएंगे, तभी तो काज़िम कहलाएंगे। मौला ये आने से पहले का दुनिया लिखेगी कि रसूल इल्म गैब नहीं जानता था, मैं आने वाले 12 इमामों का लक़ब जानता हूँ। हुज़ूर वाला, बस मैं वहां तक ले आया। साथ में मासूम की मखसूसी के लक़ब काज़िम है। एक शख्स आया, आने के बाद कहता है कि मौला, एक शख्स है जिसका खेत है, बाग है, आपके जद अली इब्न अबी तालिब को बुरा भला कहता है, हमारा दिल चाहता है उसे कत्ल कर दें। कहा रुक जाओ, रुक जाओ, मैं खुद उसका हल निकाल लूंगा। बार बार लोग आन के कहते हैं मौला फुला है, फुला की औलाद से ताल्लुक रखता है, आपके जद के फुला दुश्मन की औलाद है, नस्ल है, आपको बुरा कहता है, आपके जद को बुरा कहता है। एक दिन सवारी पर, घोड़े पर सवार हुए, उसके बाग में पहुंचे, वो बैठा हुआ था, बैठा हुआ था। एक मर्तबा घोड़े को दौड़ाना शुरू किया उसके बाग में, उसकी ज़राअत में घोड़े को दौड़ाना शुरू किया। वो मचल गया कि मेरा ये अनाज जो कुछ मैंने बोया है, इस खेती को बर्बाद कर रहे हैं, इस खेती को रोंद रहे हैं। वो बहुत कुछ कहता रहा। जब आप अच्छी तरह अपने घोड़े को दौड़ा चुके, एक मर्तबा उसके सामने आए, रुके, कहा खामोश हो जा, ये बता तूने इस जमीन पर कितना खर्च किया है, इस ज़राअत पर कितना खर्च किया है। कहा मौला 200 दीनार। कहा ये तैयार होकर तुझे कितना मिलेगा? कहा इतने 100 दीनार। एक मर्तबा जेब में हाथ डाला,
اور ایک تھیلی نکال کر دے دی، کہا یہ لے جو کچھ مجھے ملنا تھا آج ہم دے رہے ہیں، آج ہم دے رہے ہیں۔ جب اس نے دیکھا کہ جو کچھ مجھے ایک عرصے کے بعد ملنے والا تھا، زراعت بیچنے کے بعد ملنے والا تھا، وہ آج مل گیا، ایک مرتبہ ہاتھ بڑھ کر ہاتھ کو چوما، بوسہ لینے لگا۔ آپ نے اوقات بتا دی کہ یہ مادیت پرست ہے، مادیت پرست ہے۔ جب پیسہ ملتا ہے ہم کو برا کہتے ہیں، اگر ہم زیادہ دے دیں ہاتھوں کے بوسے لینا شروع کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پلٹ کر امام کہتے ہیں سن دیکھ، جہاں جہاں میرا گھوڑا دوڑا ہے اس کے سموں کے نشان کو دیکھتا جا، اس کے سموں کے نشان کو دیکھتا جا۔ یاد رکھ، جہاں جہاں میرے گھوڑے کے سم پڑے ہیں وہاں ایسی زراعت ہوگی کہ ایسی زراعت کبھی تیری کھیت میں نہیں ہوئی ہوگی۔ یہ تو ان کی سواری کی شان ہے، سواری کی شان یہ ہے۔ اور ایک جملہ اور کہہ دوں کہ آپ کو اس سواری کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے، کیونکہ بار بار اب یہ تصویریں ہونے لگے، یہ کیا ہے جناب، ہر ایک نے پال رکھا ہے جناب، ارے یہ کہاں سے؟ میں کہوں گا ان کی سواری کی عظمت اتنی بلند ہے کہ میں نے امام زمانہ صلی اللہ علیہ اجمعین کے واقعات میں پڑھا کہ جب آپ خروج فرمائیں گے، آپ کے اصحاب آپ کے ساتھ ہوں گے، تو وہ جب مدد مانگیں گے تو کس سے مدد مانگیں گے؟ ان اصحاب کے بارے میں یہ ہے کہ اگر پہاڑ پر حملہ کریں گے، پہاڑ کو روئی کے گالے کی طرح سے ریزہ کر دیں گے۔ اے جناب، مدد کہاں سے مانگیں گے؟ تو میں نے یہ پڑھا کہ وہ امام سے نہیں مدد مانگیں گے، امام کی سواری کی زین کو پکڑ کر مدد مانگیں گے۔ کہیں سموں میں یہ عظمت ہے، کہیں زین میں یہ عظمت ہے۔ درود پڑھیے مل کر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہے جناب، یہ ہے امام کی شان، یہ ہے امام کی عظمت، یہ ہے آپ کے زمانے کا 7واں امام، 7واں معصوم، کیونکہ حجت خدا ہے۔ جب علی بن طالقان سمندر میں کشتی ٹوٹی اور پہنچا ہے کسی جزیرے میں اور دو جانور لڑے، ایک مرتبہ متوجہ ہوا، دیکھا وہ غائب ہو گئے، ایک پرندہ آیا وہ اڑا، ایک پہاڑ پر جا کر بیٹھا ہے۔ جب پہنچا ہے غار کے اندر سے تسبیح و تحلیل کی آواز آ رہی ہے، اندر سے آواز آئی، علی بن طالقان اندر داخل ہو جاؤ، اندر داخل ہو جاؤ۔ کہا میں اندر پہنچا، دیکھا کہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے، کہا علی بن طالقان ہم جانتے ہیں کہ تمہاری کشتی ٹوٹ گئی تھی، تم ایک تختے پر پڑے ہوئے تھے، تم زندگی سے زیادہ موت کو ترجیح دے رہے تھے، تم زندگی سے زیادہ موت کو ترجیح دے رہے تھے، لیکن ہم نے چاہا کہ تم بچ جاؤ۔ تم اس جزیرے پر پہنچے، وہاں دو جانور آئے، ان سے متوجہ ہوئے، ایک پرندہ آیا تمہیں اس غار تک لے کر آیا۔ کہا آپ کون ہیں؟ کہا کہ علی بن طالقان میں اس زمانے کا حجت خدا ہوں، امام وقت ہوں، میری ظاہری امامت بھی ہے، باطنی امامت بھی۔ کہ علی بن طالقان بھوکے ہو؟ علی بن طالقان کہتا ہے ابھی صرف لبوں کو جنبش ہوئی تھی کہ دسترخوان آ گیا۔ مجھ سے کہا کھاؤ، جب میں کھا چکا، کہ علی بن طالقان یہاں رہنا چاہتے ہو یا اپنے شہر جانا چاہتے ہو؟ کہا مولا میں اپنے بچوں میں جانا چاہتا ہوں۔ کہا بادلوں کو حکم دیا، بادلوں کو حکم دیا، ایک ایک بادل آتا تھا، پوچھتے جاتے تھے کہاں کا؟ آن کے بادل کہتا تھا حجت خدا میرا سلام ہے۔ کہا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا فلاں شہر جا رہا ہوں۔ کہا جاؤ۔ ایک بادل آیا، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا طالقان جا رہا ہوں۔ کہا یہ ہمارا چاہنے والا ہے، اسے طالقان پہنچا دو۔ علی بن یقین کہتا ہے کہ مجھے، علی بن طالقان کہتا ہے کہ مجھے اس پہ بٹھایا اور میں تھوڑی دیر میں اپنے کوچے میں اپنی گلی میں گھوم رہا تھا، اپنے دروازے پر پہنچ گیا۔ ہے جناب، یہ امامت ہے۔ اسی امام کے دور میں مکتب
پڑھنا شروع ہوئے، فتح بننا شروع ہوئے، عیسائیوں کا غلبہ شروع ہوا۔ ایک عیسائی راہب آیا، یہ وہ زمانہ ہے جہاں عیسائی راہب یہ اعلان کرنے لگے ہاں مسلمانوں ہم سے مناظرہ کرو، اور مسلمان عیسائی مذہب اختیار کر رہے تھے کیونکہ کوئی ان کے مقابلے پر نہیں جاتا تھا، مناظرے پر ہار جاتے تھے۔ لیکن جب ایک راہب آیا میرے مولا ساتھ میں معصوم کے سامنے مناظرہ کرنے کے لیے، کہا تم مناظرہ کرنے آئے ہو؟ کہا جی میں مناظرہ کرنے آیا ہوں۔ کہا سوال میں کروں یا تم کرو گے؟ میں کروں یا تم کرو گے؟ کہا آپ کریں۔ کہا تو مناظرہ کرنے آیا ہے مجھ سے؟ تو عیسائی مذہب رکھتا ہے، انجیل پڑھی ہے؟ کہا ہاں پڑھی ہے، انجیل کا حافظ ہوں۔ کہا اچھا یہ بتا کہ عیسیٰ شکم مادر میں کب آئے؟ عیسیٰ شکم مادر میں عیسیٰ نے قرار کب لیا؟ پیدا کب ہوئے؟ وہ کون سا وقت تھا؟ کس وقت پیدا ہوئے؟ بتا، گھبرا گیا۔ کہا آپ تو ایسا سوال پوچھ رہے ہیں، یہ تو کہیں نہیں لکھا۔ کہا میں بتا دوں، میں بتاؤں؟ ارے یہ کیوں نہیں بتائیں گے؟ قسم خدا کی ان کی ولایت کا اعلان کر کے تو عیسیٰ دنیا میں آیا تھا، ہے جناب۔ کہا میں بتاؤں؟ کہا سن، جمعے کے روز ظہر کے وقت عیسیٰ نے شکم مادر میں قرار پکڑا تھا۔ اللہ اکبر! جو معصوم اتنا جانتا ہو کہ قرار کب پکڑا عیسیٰ نے، تبھی تو میں کہتا ہوں کہ یاد رکھیے آل محمد وہ ہے جو شکم مادر میں چہرے بناتے ہیں۔ کہا قرار ظہر کے وقت تھا، 3 روز تک شکم مادر میں رہے، اور جب دن 4.5 گھنٹے چڑھ گیا تو شکم مادر سے باہر